السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے حکیم محمد ضیاء آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ آج کی گفتگو میں آپ احباب کی خدمت میں چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، تو میں نے سوچا میں ایک مختصر سی ویڈیو بنا دوں تاکہ میرے جتنے بھی ویور ہیں ان کو بھی، اور نئے آنے والے جو میرے دوست ہیں میرے چینل پر، ان کو بھی علم ہو جائے کہ میں کس ترتیب کے ساتھ پیشنٹ کا چیک اپ کر کے اچھے سے تسلی کرنے کے بعد دوا تجویز کرتا ہوں، نہ کہ ایسے ہی جیسے بہن بھائی فون پر یا واٹس ایپ پہ جی مجھے شوگر ہے، مجھے یہ ہے، مجھے جوڑوں میں درد ہے، مجھے اس طرح کا مسئلہ ہے، مجھے دوا بھجوا دیں۔ تو میں آج اپنے بہن بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ مطب ابن طبیب کا یہ رواج نہیں ہے کہ آپ نے اپنا مسئلہ پیش کیا اور میں دوائی حاضر کر دوں۔ میں جب تک خود تشخیص نہ کر لوں، خود تحقیق نہ کر لوں کہ میرے مریض کو کس وجہ سے مسئلہ ہے، احباب سے یہ گزارش ہے کہ مجھ سے دوا کی جو ہے وہ درخواست نہ کیا کرے، میں دوا اس طرح نہیں بھیجتا۔ تو آئیے چند لفظوں میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں دوا کب اور کیسے دیتا ہوں۔ یہ میرا آج کا ٹاپک ہے، مختصر سی باتیں ہیں جو آپ سے کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ تو میرے بہن اور بھائیوں یہ بات سمجھ لیجئے کہ حکیم ضیاء ایک کلیہ، ایک ترتیب آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ آپ کے یورین کی رپورٹ کم از کم یہ ایک رپورٹ ہر مریض کی ضروری ہے، کیونکہ بقیہ جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ میں تب لکھتا ہوں یا تب کہتا ہوں جب مجھے اس سے صحیح شور نہ پتہ چل پائے، اور یا کوئی ڈاؤٹ رہ جائے مجھے کہ یہ مسئلہ شاید ہے یا نہیں، تو میں پھر دوسری رپورٹس بھی لکھتا ہوں۔ بیسک چیز آپ کو آج میں یہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی علم ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی علم ساتھ ساتھ بڑھتا جائے۔ میرے محترم بہن اور بھائیوں، جب آپ یورین کمپلیٹ کی رپورٹ کرواتے ہیں تو آپ کی رپورٹ میں اگر پی ایچ لیول ایسیڈک آئے تو سمجھ لیں کہ خشکی ہے، تیزابیت کی زیادتی ہے، خون تھک ہے، پٹھوں کا کھچاؤ ہے، گہرا پن ہے، اور دیگر بہت سارے جو ہے امراض ہو سکتے ہیں۔ اگر پی ایچ لیول آپ کا ایپیتھیلیل آ گیا، ایسیڈک نہیں آیا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ گرمی کے مریض ہیں، چاہے آپ کو شوگر ہو چاہے نہ ہو۔ اور اگر آپ کا پی ایچ لیول الکالائن آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ اعصابی مریض ہیں۔ یہ تو مختصر سا کلیہ ہے جو میڈیکل سائنس ابھی تک نہیں جان سکی کہ الکالائن کو وہ لکھتے ہیں اور ایپیتھیلیل ٹیشوز کو وہ لکھتے ہیں، ایسیڈک وہ لکھتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ایسیڈک آنے سے کون کون سے مسئلے پیش آ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ حکیم ضیاء جانتا ہے، اور ایپیتھیلیل ٹیشوز سے کون کون سے مسئلے آ سکتے ہیں یہ میں جانتا ہوں، اور الکالائن سے کون کون سے مسائل آ سکتے ہیں، کون کون سی علامات ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو فرسٹ آپ کی رپورٹ مجھے ملنی چاہیے، لیٹر سے ہونی چاہیے۔ آپ نے یورین لیب میں لے جانا ہے، انہیں کہیے گا جی یورین کمپلیٹ کی رپورٹ کر دیں۔ کچھ دوست لیب والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں جی دوبارہ پوچھیں کون سی رپورٹ ہے، تو اس میں ایگزامینیشن بھی کہہ لیتے ہیں، یورین کمپلیٹ بھی کہہ لیتے ہیں۔ نہ کسی دوست کو سمجھ آئے کہ یورین کی کون سی رپورٹ کروانی ہے تو آپ لیب والے کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پی ایچ لیول جس میں آتا ہے وہ کروا دو۔ یہ آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک دوسرا، یورین کی بوتل جیسا کہ میں ویڈیو میں ہر دوست کو بھیجتا ہوں وہ ضروری ہوتی ہے۔ تیسرا، زبان کی تصویر اور چہرے کی۔ یہ تو میرا چیک اپ کا طریقہ ہے۔ اب سن لیجئے، میں ان چیزوں کو لے کر ان کو دیکھتا ہوں، پھر پیشنٹ کی عمر پوچھتا ہوں، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے،
اپنے ملک میں ہے، غیر ملک میں ہے، ہوٹل سے کھاتا پیتا ہے، گھر سے کھاتا پیتا ہے، اس کی ورکنگ کیا ہے، آفس میں اے سی میں گاڑی میں وقت گزارتا ہے، محنت مشقت میں وقت گزارتا ہے، اس کے حالات اور کاروبار کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کے ذہن پہ کوئی برڈن تو نہیں ہے، نفسیاتی اثرات تو نہیں ہیں اس پر۔ پھر اس کے موسم کو دیکھا جاتا ہے، کس ملک میں ہے، برف باری والے علاقے میں ہے، اب ناروے میں ہے یا ٹرنٹو میں ہے، تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے تاکہ موسمی اثرات بھی آتے ہیں۔ میڈیکل سائنس تو مانتی نہیں ہے موسمی اثرات کو، کیونکہ موسمی اثرات جسے ہم کیفیاتی اثرات کہتے ہیں، پھر اپنی سوچ کے اثرات جسے ہم نفسیاتی اثرات کہتے ہیں، پھر مادی اسباب ہوتے ہیں کہ انسان کیا کھاتا پیتا ہے، پھر اسی طرح اسباب سابقہ، اسباب واصلہ، اسباب بادیہ، بہت سارے ایک ترتیب ہوتی ہے جو کہ میں آپ کی ان چند چیزوں سے جان لیتا ہوں۔ پھر میں مریض کی عمر کا اندازہ لگا کر اس کے اندر کا جو یورین آیا ہوتا ہے اس کا کلر دیکھتا ہوں، پھر اس کی رپورٹ دیکھتا ہوں، پھر اسے میچ کرتا ہوں کہ یہ ایسڈ ہے، ایسڈ میں سرخی ہے، ایسڈ میں سیاہی ہے، ایسڈ میں ڈارک براؤن پن ہے، ایسڈ میں خون آ رہا ہے۔ اب الکالائن میں کیا ہے؟ الکالائن میں بالکل پانی کی طرح پیشاب ہے، یا لائٹ گرین ہے، یا نیلا پن ہے، یا بالکل سفید ہے، یہ الکالائن کے علامات ہیں۔ اب ایپیتھیلیل میں دیکھتا ہوں کہ اس میں گلینڈ کے اندر کتنی سوزش ہے، پلس بلڈ آ رہا ہے یا پلس اس میں پس سیلز آ رہے ہیں، کیونکہ جس کا پی ایچ جو ہے 7-6 کے درمیان ہوگا اور وہ حرارت کی زیادتی کی علامت ہوگی، وہاں پس سیل گرمی سے آئیں گے۔ الکالائن بڑھ جائے گی تو وہاں پس سیل تری سے آئیں گے، خشکی بڑھے گی تو وہاں کچھ بھی نہیں، ایسیڈک ہی آئے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ میرا طریقہ جو ہے چیک اپ ہے، اور چیک اپ کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرا مریض خالی ڈائٹ پلان چارٹ سے ٹھیک ہو سکتا ہے، تو میں اپنی فیس جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی آپ کی طرح مزدور ہوں، فیس تو میں نے لینی ہی لینی ہے۔ کچھ دوست کہتے ہیں جی میں بول رہا ہوں جی فٹافٹ جی مجھے یہ نسخہ اس کا لکھ کے دے دیں جی، وہ فلاں کر دے، تو میں گزارش کرتا ہوں میرے بھائی، نسخے اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو یوٹیوب، آپ یقین جانیں اتنا یوٹیوب پہ کوئی کام نہیں ہو رہا جتنے لوگ نسخے دے رہے ہیں، وہ آپ کے لیے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے مطلب ابن طبیب پہ اپنا پراپر چیک اپ کروانا ہے یا اپنے مزاج کو چیک کروانا ہے تو آپ کو فیس پے کرنی پڑے گی، اور جب آپ لوگ فیس دے دیں گے تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کی رپورٹس، آپ کی شکل صورت، آپ کی زبان، آپ کا چہرہ، آپ کا کاروبار، نفسیاتی اثرات، کیفیاتی اثرات، مادی اور اسباب واصلہ سابقہ، سارے میں دیکھوں کہ پیشنٹ کی کیفیت کہاں سے جا کے بگڑی ہے، ان کو دماغی اثر ہے یا ان کے دل کی طرف سے کوئی اثرات ہیں، یا لیور کی طرف سے کوئی اثرات ہیں، یا سٹمک کی طرف سے کوئی پرابلم بن رہی ہے، غذا کی کمی ہے یا خون کی کمی ہے یا رطوبات کی کمی ہے، لمفیٹک سسٹم خراب ہے اس کا، یا اس کا نظام اخراج خراب ہے، یا نظام انہضام خراب ہے، نظام ہوائیہ خراب ہے، یا نظام دمیہ خراب ہے۔ اب 4 نظام ہیں انسان کی زندگی میں، یا تو اس کا خون خراب ہوگا، یا اس کی آکسیجن کم بن رہی ہے، اور یا اس کا پیشاب پخانہ بالکل نہیں آ رہا یا حد سے زیادہ آ رہا ہے۔ اب یہ نظام اخراج ہے، نظام دمیہ ہے، نظام ہوائیہ ہے۔ اب سانسوں میں کیا چیزیں اندر جا رہی ہیں، کس ماحول میں رہ رہا ہے، کون سی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں میں پہلے دیکھتا ہوں، پوچھتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے، کون سا درجہ ہے مرض کا۔ دیکھیں میرے محترم عزیز بہن بھائیوں، میڈیکل سائنس آپ کو نہیں بتائے گی، میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں، مرض سب سے پہلے اعصاب سے شروع ہوتی ہے۔ یہ جو اعصاب ہے نا، کھال جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو جھلی ہوتی ہے انسان کی پوری جلد پر، سب سے پہلے کیفیاتی، نفسیاتی، مادی جو بھی اثرات ہیں وہ پہلے اعصاب پر ہوتے ہیں، یعنی دماغ پر۔ جب یہاں مرض کو کنٹرول کر لیا جائے تو بہت جلدی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ جب اعصاب سے غلط علاج ہو کر مرض بگڑ جائے تو یہ پہلا درجہ تھا، اب بگڑنے کے بعد دوسرا درجہ آ گیا، پھر مرض آپ کے غدد میں داخل ہو گئی۔ غدد اعصاب کے نیچے غدد ہیں، اور غدد کے نیچے عضلات آپ کا گوشت پوشت ہے، اس کے نیچے آپ کی ہڈیاں ہیں۔ اللہ نے ایک ترتیب سے انسان کی باڈی کو، انسان کو جو سٹرکچر اللہ نے دیا ہے، یہ ایسے ایک ایک سیل کر کے جڑا ہوا ہے۔
ایک سیل اپنے جیسے کئی سیل پیدا کرتا ہے، تو اس کے لیے سائنس آپ کو بتا رہی ہے، لیکن اس کے لیے علاج نہیں ہے۔ ایپیتھیلیل ٹیشوز ہیں، مسکولر ٹیشوز ہیں، کنیکٹیو ٹیشوز ہیں، نروس ٹیشوز ہیں، 4 ٹیشوز ہیں۔ اب ان 4 ٹیشوز کے الگ الگ سیلز ہوتے ہیں، تو جو سیلز اپنی برادری کو پیدا کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ خود تندرست ہے تو تندرست سیل بنتے ہیں، اگر وہ خود متاثر ہے تو متاثر سیل ہی پیدا کرے گا، یہی وہ جینز پرابلم آ جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں یہ دیکھتا ہوں کہ مرض پہلے درجے میں ہے یا مرض دوسرے درجے میں غدد میں چلی گئی ہے، اور اگر مرض پہلے درجے میں ہوگی تو آپ کو لائٹلی فیل ہوگا، دوسرے درجے میں چلی جائے گی تو اندر ریشے بننا شروع ہو جائیں گے، تیسرے درجے میں چلی جائے گی تو آپ کی باڈی سے بلڈ ضائع ہونا شروع ہو جائے گا، چوتھے درجے میں چلی جائے گی تو کینسر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ میں ان درجات کو چیک کرتا ہوں، اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ یہاں دوا ہلکے درجے کی دینی ہے یا تھوڑی تیز دینی ہے، قبض والے مریض کو ساتھ قبض کے لیے کچھ بھیجنا ہے، جس کو پخانے زیادہ آتے ہیں اس کو ساتھ معدے کی طاقت کے لیے کچھ بھیجنا ہے۔ یہ میرے بھائی طب ہے، یہ میڈیکل سائنس نہیں ہے کہ عام میڈیکل ریپ بیگ اٹھا کے آ گیا، دوائیاں اٹھائیں رکھی، ڈاکٹر صاحب نے پکڑ لی لکھ دی، یہ معدے کے لیے جی، یہ اس کے لیے جی، یہ اس کے لیے جی، بچہ آئے بڑا آئے کھائے مرے پیے جو مرضی ہو۔ جب تھک جاتے ہیں پھر آگے ریفر کر دیتے۔ ہم ریفر نہیں کرتے، ہم اللہ سے رو کر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ آیا ہے آس لے کر، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، میرا ایک بہانہ ہے، تو اس مریض یا مریضہ کو، اس بہن یا بھائی کو شفا عطا فرما۔ میرا مالک شفا دیتا ہے، جسے وہ نہیں چاہتا میرے بھائیوں اسے شفا کوئی نہیں دے سکتا، جسے وہ چاہتا ہے بہانے بنا دیتا ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، آپ ایسے ہی وقت ضائع نہ کیا کریں۔ تو یہ میرا طریقہ ہے، میں آج اعلانیہ سارے دوستوں کو اطلاع دے چکا ہوں کہ میں اس ترتیب کے بعد دیکھتا ہوں کہ اب میں نے دوا بھیجنی ہے یا خالی ڈائٹ پلان چارٹ بھیجنا ہے یا خالی اس کو بتا دینا ہے کہ یہ چیزیں کھا لے۔ اب الحمدللہ ایک میرے مسیح برادری کے دوست ہے، عنقریب ان کی ویڈیو آنے والی ہے فیڈ بیک کی، مارک مسیح دمام میں ہے، ان کو میں نے خالی ڈائٹ پلان چارٹ بھیجا، اور خالی ڈائٹ پلان چارٹ سے ان کے پچھلے دنوں مجھے ایک آڈیو کلپ آیا، کہنے لگے برادر ضیاء آپ یقین نہیں کر سکتے کہ میری ڈائبٹک کس طرح کنٹرول ہے اور میں کیسے کیور ہو رہا ہوں۔ تو میں نے انہیں درخواست کی، میں نے کہا یار اگر تمہیں اتنا فائدہ ہوا ہے خالی ڈائٹ پلان چارٹ سے تو آپ مجھے تھوڑا سا کلپ بھیج دو، تاکہ کئی لوگ جو جھوٹ سمجھ رہے ہیں یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید دوائیاں بیچنے کے لیے حکیم ضیاء آ گیا ہے یوٹیوب پر، تو عزیزان محترم آپ یقین جانیں کسی کو ڈائٹ پلان چارٹ بالکل نہیں اثر کرتا، اور کسی کو کر جائے تو دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ابھی جو میں نے ویڈیو حال ہی میں بھیجی ہے نا آپ کو، میڈیکل سائنس کی 100 سالہ ریسرچ، اس کے کمنٹس میں جائیں، تسلیم بانو ایک بہن ہے، انہوں نے 1 2 3 کمنٹس کیے ہوئے ہیں، اور وہ فرما رہی ہیں کہ حکیم صاحب آپ یقین جانیں آپ کی بتائی ہوئی ترکیب پر خالی میں نے عمل کیا تو آج میری شوگر کیور ہے، آج میں مضبوط ہوں۔ آپ کمنٹس میں پڑھ لیجئے۔ تو عزیزان محترم یہ میرا طریقہ کار ہوتا ہے، ہر بہن بھائی سے یہ گزارش ہے کہ ان باتوں پر عمل کر کے پھر مجھ سے رابطہ کرے، انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا تعاون کروں گا، اور اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ آپ کو صحت کاملہ سے نوازے۔ انہی چند الفاظوں کے ساتھ اپنے بھائی حکیم محمد ضیاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔